بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We present lecture Human Right in Islam. My name is Nayab Naqvi. My group members are Aisha Bibi, Shanza Basra, Munibat Sawar, MSc 2, Section A from Maths Department. My topic is Khutbah Hijatul Wida. Khutbah Hijatul Wida, the universal character of human right. Outline. I am discuss outline with you. The historical background of Hijatul Wida, Fatah Makkah, slaves' right, women right, protection of health, wealth and honors. اسلام سے قبل انسان ہی کیا کسی کو بھی مکمل حقوق نہیں ملتے تھے۔ انسانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا، جانوروں پر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا طبقہ زیادہ مظلوم تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ہر مخلوق کو حقوق عطا کیے ہیں۔ اسلام نے عملاً کیا، لیکن اسلام کے اقدامات نے انسانی شعور کو متاثر کیا۔ بعد میں آنے والی نسل انسانی نے اگر انسانی حقوق کو سمجھا، اس کا شعور حاصل کیا، تو وہ صرف اور صرف اسلام سے کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی عظمت و احترام، حقوق پر مبنی ابدی تعلیمات اور اصول عطا کیے۔ حقوق انسانی کے حوالے سے سیرت نبوی کی تیسری نمایاں دستاویز خطبہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بنیادی انسانی حقوق سے متعلق وہ تاریخ ساز اعلان فرماتے ہیں جس سے اسلامی حکومت کے دستوری اصولوں امن، آزادی، رواداری، عدل و انصاف اور انسانی مساوات کا اظہار ہوتا ہے۔ جان و مال اور عزت آبرو کا تحفظ۔ قبل از اسلام جہالت کے دور میں کسی کی عزت، جان و مال، عزت آبرو محفوظ نہ تھی، بلکہ طاقت ہی قانونی حیثیت تھی۔ ایسے جہالت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کے تحفظ کا حق اور عزت نفس کا حق عطا کیا۔ اسلام نے انسانی زندگی کو مقدس اور واجب الاحترام قرار دیا۔ غلاموں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں غلاموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے غلام، ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی نہیں ڈانٹا اور نہ کبھی مجھ سے کسی بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وومن رائٹ۔ اسلام سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ خواتین وہ طبقہ تھی جنہیں بازاروں میں سرِ عام فروخت کیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل بیٹی کی پیدائش پہ اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تب حقوق عطا کیے کہ ایک آدمی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی 8 زندہ بیٹیاں دفن کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ نے عورتوں کو حقوق دیے، انہیں حقوق عطا کر کے معاشرے میں باوقار بنا دیا، پھر ان کو مقدس رشتوں میں باندھا۔ آج مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عورت کو کس طرح اس کی تکریم دی گئی۔ یہ جو خوبصورت لفظ ہے ہیومن رائٹ ہے نا، ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا دین اسلام اسے پورا کرنے کی کس قدر تلقین کرتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کا سوچ نہیں سکتے۔ ادھر میں آپ کو ویسٹ کی مثال دیتی ہوں۔ ویسٹ میں آپ جتنے بھی حقوق کا تصور دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑے لوگ ہیں وہ 3 لوگ ہیں جن کا ویسٹ میں نام لیا جاتا ہے، ہبس، لگ، رسو۔ جو رسو ہے، اس کی بک کا نام ہے سوشل کنٹریکٹ، جس کو ہیومن رائٹس کی بائبل کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، مین واز بورن فری۔ اصل میں یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے رسو کے پاس قرآن مجید کا فرانسیسی ترجمہ موجود تھا اور اس کے مطالعے میں اس نے بہت غور و فکر کی اور اس کا مطالعے سے اس کی تھنکنگ کے اندر تبدیلی آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ٹاپک ہے سیول رائٹس یعنی کہ اجتماعی حقوق۔ آؤٹ لائنس: پیرنٹس رائٹ، چلڈرن رائٹس، ریلیٹیو رائٹس، نیبر رائٹس اینڈ گیسٹ رائٹس۔ فرسٹ ہے پیرنٹس رائٹس یعنی کہ والدین کے حقوق۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت میں جکڑے معاشرے کو والدین کے احترام کا درس دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے جنت میں جگہ دے گا: کمزور پر نرمی کرنا، ماں باپ سے محبت سے پیش آنا اور غلام سے اچھا سلوک۔ اب ہے چلڈرن رائٹس یعنی کہ بچوں کے حقوق۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد سے محبت اور شفقت کو مومن کے کردار کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اہل عرب اپنے بچوں سے پیار کرنا شان سے منافی سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبھی قسم کی رسم کی بہت مذمت کی۔ ریلیٹیو رائٹس یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ قرآن حکیم میں بھی رشتہ داروں کے معاشی حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک قرآنی آیت ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرما دیں جو بھی مال ہو خرچ کرو، درست ہے، کیونکہ اس کے حقدار تمہارے ماں باپ اور رشتہ دار اور یتیم اور محتاج ہیں۔ نیبرز رائٹس، ہمسایہ کے حقوق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ شاید اسے وارث نہ بنا دیا جائے۔ حضور نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارا ہمسایہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ گیسٹ رائٹس یعنی کہ مہمانوں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی کو اسلام کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ مہمانوں کو اکثر مسجد نبوی میں ٹھہراتے اور ان کی خدمت کرتے۔ مہمان نوازی کے بارے میں ایک فضیلت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی خیر چاہتا ہے تو اس کی طرف اپنا تحفہ بھیجتا ہے، یعنی کہ تحفے میں مہمان بھیجتا ہے، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ ان رائٹس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سے رائٹس ہیں، جیسا کہ شہریوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، سیاسی حقوق، ہمسایہ کے حقوق، شہروں کے حقوق، اور مختلف افراد معاشرہ کے ایک دوسرے پر حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق۔ ان سب کا حق ہم پہ واجب ہے اور ان سب کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ہمارے سیول رائٹس میں آتا ہے۔ السلام علیکم. My topic name is Non-Muslim Rights in Islam. Outline. According to the law, minority rights, the right of religious freedom, the private life and individual confident right, the right of livelihood freedom, the protection of minority is responsibility of Islamic State. Minority Rights. امام ابو یوسف اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور خلافت میں مسلمان اور غیر مسلم اقلیتوں کا درجہ مساوی تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا، غیر مسلم کے حقوق کی حفاظت ہمارا سب سے اہم فرض ہے۔ ریلیجیس فریڈم. اسلام خدا وحد کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، لیکن دوسرے مذہب کے لوگوں پر اپنے عقائد بدلنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ شریعت کی یہ حکمت عملی ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق و مقصد پر برقرار رہنے کی پوری آزادی ہوگی۔ روزگار کی آزادی کا حق. ہر جائز روزگار طریقے کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اقلیتوں سمیت ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ تجارت، صنعت و زراعت غرض جو بھی کام کرے وہ کرنا چاہتا ہے کرے، ان چیزوں کے قریب نہ جائے جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو دفاعی ذمہ داریاں ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا دفاع اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی حکومت غیر مسلموں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے گی، چنانکہ اسلامی ریاست اقلیتوں کو جان و مال اور آبرو کا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک نبینے یہودی کو دیکھا جو کہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کام کے لیے تمہیں کس بات نے مجبور کیا؟ تو اس نے کہا کہ جزیہ بھی تو دینا ہے۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے، وہاں سے کچھ کھانا دیا اور بیت المال کے خزینے کے پاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Here I am Shanza Bistra, Mathematics, MSc Part 2. I am going to present my topic about the human rights in Islam.
What are the human rights in Islam? Basic concepts of the human rights in Islam. Now we will discuss about the human rights in Islam. What are the human rights in Islam? इस्लामी तालीमात का अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि इस्लाम का मकसद ही इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इस सिलसिले में सबसे पहले जो इस्लाम ने चीज़ सर अंजाम दी वो ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी दुनिया में इंसाफ अमन व अमान कायम करना था, क्योंकि कत्लो गारत बहुत आम थी उस वक्त में। फिर उस सब और गारत वगैरह ये सब अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए इंसानी हकूक़ को लागू किया गया इस्लाम में। इस्लाम में इंसानी हकूक़ का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। देयर आर द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक राइट्स ऑफ द पेरेंट्स, राइट ऑफ द चिल्ड्रंस, नेबर, पुअर, वुमेन, ऑर्फन्स, लाइफ, सेफ्टी ऑफ लाइफ, जस्टिस एंड द फ्रीडम। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन। दैन व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम ये कहाँ से लेते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि इंसानी हकूक़ हैं क्या। तो इन सब को जानने के लिए हमें कुरान पाक सबसे अहम है। कुरान पाक जो बेसिक सोर्स है वो इनका ह्यूमन राइट्स का है। सबसे पहले आता है राइट्स ऑफ द पेरेंट्स, वालिदैन के हकूक़। इसमें हमें सबसे पहले कहा गया कि उनके साथ नरमी से बात की जाए, उनके रीपे देयर डेब्ट्स, प्रे फॉर देम, उनके लिए दुआ की जाए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए दुआ की जाए, अगर वो इस दुनिया में भी हैं तो उनकी खैर आफियत के लिए दुआ की जाए। ऑनर देयर लव्ड वन, उनके लोगों की इज़्ज़त की जाए। राइट टू जस्टिस, इस्लाम में जब एक कुरैश की खातून ने चोरी की थी तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने जब उसकी सिफारिश की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि बनी इसराइल वाले भी इसलिए तबाह हुए कि वो गरीबों पे हकूक़ लागू करते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। इसलिए इससे हमें यही मिलता है कि हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। राइट टू लाइफ, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेसिक राइट इज़ द राइट टू लिव एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, यही इंसानी हकूक़ है। एंड इस्लाम गेव द वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स की अगर बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी। हर लिहाज से औरत को प्रेफर किया, हर लिहाज से उसके हकूक़ दिए, हर लिहाज से उसकी जायदाद, ज़िंदगी, पर्दा, उसके रहन सहन के तरीके, ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक एंड थैंक यू। आखिर में मैं आपको हकूक़ुल इबाद की अहमियत बता दूँ। हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद तब तक माफ़ नहीं करता जब तक कोई इंसान खुद माफ़ ना कर दे। याद रखें, इन गुनाहों में माफ़ी नहीं बल्कि तलाफ़ी भी करना होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।